نام تو نے محمد علی رکھ لیا، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا، اے او مطلب پرست بندہ ہے جڑا اللہ پاک دی ذات نال مطلب پرستی کردا ہے، مطلب ہووے تیرا بدا نام لیندا ہے، مطلب ہووے تے سجدہ کردا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک دی مطلب پرستی تو بچا کے رکھے۔ ایک دوجا بندہ ہے جڑا اللہ دی مخلوق نال اللہ دے بندیاں نال بھی مطلب پرستی کردا ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دے قریب سلام انہیں کیا جائے گا جس نال کوئی مطلب ہوئے گا، سلام انہیں نال لیا جائے گا جنہوں کو جان پہچان ہوئے گی، اور کسی بندے نو سلام لینا کوئی گوارا نہیں کرے گا، سلام کہنا کوئی گوارا نہیں کرے گا، سلام جناب بلانا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ جاندہ جو ہی دور آ گیا ہے، اللہ جاندہ جو ہی وقت آ گیا ہے، بغیر مطلب تو کو بندہ بلاؤں دا ہی نہیں، بغیر مطلب تو کو بندہ فون کر دا ہی نہیں، بغیر مطلب تو کو بندہ کسی دا حال چال پوچھ دا ہی نہیں، بغیر مطلب تو کو بندہ کسی نو سلام کہیں دا ہی کوئی نہیں۔ یارو دنیاوی طبقہ تے کے پاسے سادہ دینی طبقہ بھی اسے پاسے لگا ہے۔ ایک دن میں ایک جلسے تے گیا، میں ٹریا جا رہا سا، ایک دو بندے سلام لین لگ پہ، ایک دو بندے پرا کھڑے سن، انہوں نے سمجھیا بھی انہوں سندا نہیں پیا، حالانکہ سانو 17 سال ہو گئے نے بکرا کھان دیاں، کان تے بڑے کام کر دینے۔ میں ٹریا جا رہا ہاں، وہ ایک بندہ کہندا ہے سلام لے رہی ہے، سلام لے رہی ہے، وہ کہتا آپ کہڑے تو کوئی ٹائم لینا، پرا رہن دے سلام کی کرنا ہے، پرا رہن دے آپ کہڑے تو کوئی ٹائم لینا ہے، آپ کہڑا انہوں بلانا ہے۔ اللہ اللہ میں نے یاد آیا نبی پاک دا فرمان یاد آیا، لوکی کڈے مطلب پرست ہو گئے نے، دنیا کڈی مطلب پرست ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاوا حدیث پاک تے غور کرنا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے قریب اجنبیت عام ہو جائے گی، انواقفیت عام ہو جائے گی، لوگ لوکاں نال واقفیت رکھنا ہی چھڑ دین گے، لوگ لوکاں نو بلانا ہی چھڑ دین گے۔ آج جے بندہ بد کے سلام لے ہی لینا، ایک دو باری مل لینا، تے جنوں ملدا او بھی دل اندر سوچدا ہے اینو کوئی مطلب ہوئے گا، اینو کوئی مطلب ہوئے گا۔ دنیا ایڈی مطلب پرست ہو گئی ہے، ادا مطلب، وفا مطلب، جہاں جاؤں وہاں مطلب، مطلب تو علاوہ گل کوئی نہیں رہ گئی۔ اللہ کو دعا کرو نا اللہ بے لوس محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ بے لوس جناب نیکیاں کرن دی توفیق دے دے۔ اللہ 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 صحیح مسلم شریف دی روایت بیان کر لگا، اللہ اللہ حدیث نمبر 65 بیان کر لگا، نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا حدثنا محمد بن حاتم بن مینون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت عن رافع عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلا تعودنی۔ اللہ پاک قیامت والے دن پر حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن فرمان گے یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم دے بیٹے مرض تو میں بیمار سا
تو میرا پتہ ہی لین واسطے نہیں آیا۔ اگو بندہ کہے گا اللہ سونیا کما، اللہ سونیا میں کیویں تہاڈا پتہ لے سکنا وا، وانت رب العالمین، تسی تے رب العالمین ہو۔ اللہ فرمان کے اما علمت ان عبدی فلان مریضا، کہ تینوں پتہ نہیں سی میرا فلاں بندہ بیمار ہے، میرا فلاں بندہ جناب بستر تے لیٹیا ہے۔ اللہ پتہ سی، پر میں پھر تو دا پتہ لینے کیوں نہیں گیا؟ اگر تو پتہ لین جاندا تے مینوں بھی اوتھے پاندا۔ اج کون پتہ لیندا ہے مریض دا پتہ لین جاؤ، نالے ٹائم کڈ کے جاؤ، نالے اودے کول بیٹھ کے سمیل سنگو، نالے اودے کول بیٹھ کے بدبو حاصل کرو، نالے اودے کول بیٹھ کے تے ڈردے رہو، تے نالے جناب اودے واسطے فروٹ لے کے جاؤ، نالے اودے واسطے پھل لے کے جاؤ، نالے ٹائم کڈو۔ کادی لوڑ نہ وقت کرن دی؟ اج بیمار ہے تندرست ہو گیا تے مل جائے گا، مر گیا تے فون آ جائے گا، جا کے جنازہ پڑھاواں گے، کدا روڑا ہے؟ حضرات دی وقار بڑی معذرت نال میں انگلیاں تو علماء گنا سکنا وا، جڑے علماء بیمار ہو گئے، جڑے علماء بستر تے لیٹ گئے، سانا سی پتہ لینا گوارا نہیں کیتا۔ اسی سمجھنے ہاں تہاڈا تے ساڈا رشتہ بس میک نالے، میک دور ہو گیا، تسی ساڈے تو دور ہو گئے، تہاڈا ساڈا رشتہ سے سٹیج نالے، سٹیج مک گیا تے تہاڈے ساڈا رشتہ مک گیا، تہاڈا ساڈا رشتہ انہاں ڈبیاں نالے، انہاں ڈبیاں جو ساڈی آواز آندی رہی، تہاڈے والوں بھی ہاں ہوں آندی رہی، جدوں آوازاں مک گئیاں، جدو بڈھے ہو گئے، جدو گلے جواب دے گئے، جدو بولن والا گم نہ رہ گیا، پھر کون پتہ کردا ہے؟ پھر کون پتہ لیندا ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرات دی وقار حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ، کون حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ؟ وہ عظیم انسان کے جس نے پورے پاکستان کے طول و عرض میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، جس نے تیرے مسلک کا جگہ جگہ جا کر جھنڈا بلند کیا تھا۔ حضرت حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پکڑ لیا دشمنوں نے اور مجھے پکڑ کر مارنا چاہتے تھے اور کہتے تھے یہ صدیق کی شان بڑی بیان کرتا ہے، یہ فاروق کی عظمت بڑی بیان کرتا ہے، یہ عثمان کی عظمت بڑی بیان کرتا ہے، اس کا منہ کھولو، اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں تاکہ آج کے بعد یہ کر نہ سکے۔ فرماتے وہ زور لگاتے رہے، منہ میرا کھچ دے رہے، ٹل لاندے رہے، میری زبان نہ پوچھ باہر کر سکے۔ فرمایا میں روک اس دور اندر اللہ کو دعا کی تھی، یا اللہ یہ میری زبان چلی گئی تے دس میں کیویں تیرے نبی دے یاراں دا تذکرہ کراں گا، اللہ میری زبان دی تو آپ حفاظت کر لے۔ حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پورا زور لایا دوواں تیناں بندیاں نے، اللہ پاک نے میرا منہ بند کر دیتا، ورنہ کوڑوں منہ تک نہیں کھولیا گیا۔ آگ کے جاندے میری داڑھی کٹ کے چلے گئے، داڑھی شہید کر کے چلے گئے۔ حضرات دی وقار حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ جدو بیمار ہو گئے، ایک کھنڈے موڑ دے بابے نے مینوں گل سنائی، میں آپ سنی، وہ گل کر رہا سی، میری آنکھوں دے ہونٹ ویکھ رہیاں سن، وہ گل کر رہا سی، میرے کانوں دی آواز سن دے پے سن۔ بابا کہندا ہے میں حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دا پتہ لین واسطے گیا، بڑی اوکھے اٹھ کے بیٹھے تے میں نوں فرماندے نے کون تے کتھوں آئے؟ جمعے والے حدیث آ تے میں موڑ کھنڈے چوں تہاڈا پتہ لینا آیا تے حافظ عبداللہ صاحب ٹائی مار کے رو پے، فرماندے نے یار موڑ کھنڈے وچ کلا تو ہی بھابی رہ گئے ہیں، اور بھابی مک گئے نے، اور اہل حدیث مک گئے نے، اور اہل حدیث ختم ہو گئے نے، انہاں نوں پتہ نہیں کوئی حافظ عبداللہ بھی سی، انہاں نوں پتہ نہیں کوئی ساڈے مسلک دا بھی کام کرن والا بندہ سی۔ حضرات دی وقار بے وفائیاں نے جڑیاں سی کرنیاں، اے مطلب پرستیاں نے جڑیاں سی کرنیاں، حضرات دی وقار اے جناب قطع تلقی دے معاملات نے جڑے اج ساڈے وچ موجود نے۔ حضرت مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ گردے دی مرض نال کئی سال چار پائی تے لیٹے رہے، اللہ دی قسم اس دن میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی جس دن میں گل سنی۔ اکاڑے جناب ایک جناب ہاسپٹل دے بندے نے مینوں دسیا مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ میرے کول آئے، ایتھے جناب گردیاں واش کروان واسطے ہفتے دے اندر 2 دفعہ یا 1 دفعہ انہاں دے ڈیلسز ہوندے سن، گردے واش ہوندے سن، تے او کہندا ہے اللہ دی قسم او گردے واش کروان آئے تے انہاں کول دے بھی پیسے موجود نہیں سن، انہاں دے کول ڈیلس دی بھی پیسے موجود نہیں سن۔ حضرات دی وقار اے تے مطلب پرستیاں نے ساڈیاں، یقین جانو میں اس دن تو عہد کیتا میں کچھ نہ کچھ کراں گا،
اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پورے پنجاب میں ایک تحریک چلائی حضرت نے مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ واسطے حضرات دی وقار انتظامات کیتا پیسے جمع کیتے انہوں جا کے پیش کیتے ارادہ ایسی کو نہ دا جناب ٹرانسپلانٹ کرا دیتا جائے گا گردہ چینج کروا دیتا جائے گا لیکن جے معاملات چلتے پیسن وہ اللہ نو پیارے ہو گیا دنیا تو چلے گئے اور میں نے اس دن سے عہد کیا ہوا ہے انشاءاللہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا مانتا ہوں کہ میرا جسہ کم ہے مانتا ہوں کہ میری حیثیت کم ہے مانتا ہوں کہ میں ناتواں ہوں مانتا ہوں کہ میں عقل میں عمر میں کم ہوں لیکن اللہ کے فضل سے میرا عدم بالجدم ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں میں ایک ایسا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں جو ہاسپٹل صرف علماء اہل حدیث کے لیے ہو جہاں علماء اہل حدیث گھر گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو دوائی کے لیے ترسنا نہ پڑے آپریشن کے لیے ان کو ترسنا نہ پڑے ایک ایسا ہاسپٹل ہو جس ہاسپٹل میں ان کا علاج سلفی علماء کا علاج فری کیا جائے اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا عدم ہے آپ دعا کریں اللہ پاک اس معاملے میں میری مدد فرما دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے بندے جناب فرمایا اللہ پاک فرمان گے میرے بندے میں جناب بیمار سا تو پتہ لے نہیں آیا پھر اللہ فرمان گے میرے بندے میں نے بھوک لگی سی تے تو میں نے رکھانا نہیں کھلایا بندہ پھر کہے گا وانتا رب العالمین اللہ جی تسی پوری کائنات دے بادشاہ ہو ایک میں ہو سکتا ہے اللہ فرمان گے میرے فلانے بندے نو بھوک لگی سی کھانا کیوں نہیں کھلایا کھانا کیوں نہیں کھلایا اے گل سنو پراڈو والے ہو گل سنو وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں والے ہو اے گل سنو وڈے وڈے محلہ والے ہو اے عادت چنگی نہیں کھانا پکایا دعوت پکائی دعوت تے سارے پراڈو والے بلائے پراڈو آئے دور ہی انجدہ فیشن ہے پراڈو والا پراڈو والے نوی بلاندہ ہے گرینڈی والا گرینڈی والے نوی بلاندہ ہے محل والا محل والے نوی بلاندہ ہے تے بار کھلوتے گن مینہ نو کہندہ ہے مارا بندہ جے پیر رکھے نا تکا مار کے پرا لا دے میں یہ بکرا انہاں نو کھواندا ہے جڑے بکرا کھا کھا کے کٹے ہوئے ہوئے نے کٹا انہاں نو کھواندا ہے جڑے کٹے کھا کھا کے اٹھ ہوئے ہوئے نے اللہ 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 انہاں نو نہیں کھواندا جڑے روندے نے انہاں نو نہیں کھواندا جڑے ترسے نے انہاں کولوں مطلب کیے انہاں کولوں لبنا کیے انہاں کولوں کم کیے پراڈ والا کچھ تے فائدہ دے گا محل والا کچھ تے فائدہ دے گا حضرات دی بکار دنیا ایڈی مطلب پرستی ہو گئی ہے نہ انج کریا کر نہ انج کریا کر کم خوبیت نور محمد اے شعری پوری تقریر تانوں یاد کرانا ہے کم خوبیت نور محمد نہ خوبیت نورا وے کم خوبیت نور محمد نہ خوبیت نورا وہ کوئی نہیں یار سجن تے بیلے جد کم ہو جاوے پورا اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات دی وقار ابھی مولانا علامہ صاحب بیان کر رہے تھے شام صاحب کہ آپ لوگ سیاست میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے وہ سیاست دینا دے بڑی دور دی گل ہے اسی اللہ جاندہ تقریر کر کے لاتھ جائیے تے راہ پوچھئے نا تے وہ دو کہیں دینے جو راہ تے سوکھا جائیے انج 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 تے انج ہو گیا راہ تے روڑا ہی کوئی نہیں اللہ جاندہ اسی دے کدی 2:30 بجے بھی بندیاں نو ستیاں نو اٹھا کے پوچھنے ہیں جی پنڈوں باہر جاندہ راہ کیڑا ہے پنڈوں باہر جاندہ راہ کیڑا ہے ہم ان سے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہمیں ووٹ دیں گے یہ ہمیں عوام تک لے کے جائیں گے جو تقریر کے بعد ہمیں رفتہ تک بتانا گوارا نہیں کرتے یہ ہمیں بتلائیں گے یہ کیسے ہمیں ایوانوں تک لے کے جائیں گے یا تو بدلنا پڑے گا اپنے ضمیر کو چینج کرنا پڑے گا اپنی عادات کو بدلنا پڑے گا کیڑیاں کیڑیاں گلاں رکھیے اسی بڑے کٹے تے بڑی خاک چھانی ہیں ووٹاں دے دناں وچ بھی چھانی ہیں آواز آئی جی تواڈے لئی ہے جی بے فکر ہو جاؤ پورا پنڈ بھابیاں دا تے مولوی نو ووٹ ایک بھی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات دی
میں قصور دے علاقے اندر گیا، مولانا ابتسام صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پاک انہوں صحت دے، بڑے انہوں نے پھول سٹے، بڑے نعرے مارے، تے میں تقریر چا کیا میں جنہیں نعرے مار دے جے انہیاں ووٹاں بھی دیا کرو، انہیاں ووٹاں بھی دیا کرو۔ اللہ اللہ توجہ، زیادہ سختی تو نہیں ہو گئی یار؟ کیوں بھائی معذرت، میں مہمان آیا تہاڈا پراہنا تے چلو جی جے گل بری لگی ہوئے تے بھائی میں معذرت خواہاں جی گل سچی ہے، جی گل سچی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات جی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے صحیح البخاری کتاب و حدیث الانبیاء دی روایت، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے بنی اسرائیل دے 3 بندیاں نو آزمان دا ارادہ فرمایا، ایک گنجا، ایک کوڑی، ایک کندھا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے نو بھیجیا، فرشتہ آ کے جناب گنجے نو پوچھدا ہے، ہاں بھی کی چاہنا ہے؟ کہندا سر تے وال ہو جان دے، اور کی چاہیدا ہے؟ ہاتھ پھیریا، سر تے وال آ گئے۔ مال کیڑا پسند کرنا ہے؟ آکھے مینوں جناب اونٹ بڑے پسند نے، ایک حاملہ اونٹ دی دے دیتی۔ اے جناب چلدا چلدا جناب آ گیا کوڑی دے کول، ہاں کی چاہنا ہے؟ اے جسم بڑا عجیب ہے، سونی خوبصورت شکل چاہنا۔ ہاتھ پھیریا، کوڑ ختم ہو گیا، خوبصورت سراب شکل آ گئی۔ اچھا مال وچوں کی پسند ہے؟ جی گائے پسند ہے۔ ایک حاملہ گائے مل گئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں دے کول گیا، ہاں بھئی دستو کی چاہنا ہے؟ اے جہان رنگ بو اکھاں نال ویکھنا چاہنا۔ اکھاں تے ہاتھ پھیریاں، اکھاں واپس آ گئیاں، دن بنائی نظر آن لگ پیا۔ اللہ اللہ کی پسند کرنے؟ مال وچوں جی بکری، ایک حاملہ بکری دے دیتی گئی۔ وقت گزریا، دور گزریا، زمانہ بدلیا، حالات بدلے۔ اللہ اللہ ادھر اونٹاں دی ایک وادی بن گئی، ادھر گایاں دی ایک وادی بن گئی، ادھر جناب بکریاں ہی بکریاں، ایک پوری وادی بن گئی۔ اللہ پاک نے دوبارہ فرشتے نے کلایا، اسی حالت اندر فرشتہ آیا جناب گنجے دے کول، آکے کہندا یار کچھ کرم، کچھ مہربانیاں کر، میں نو کچھ ضرورت ہے، میں بڑا مجبور ہاں، بڑا پریشان ہاں، وہ شے لب جائے گی، وہی میرے تے صدقہ کر، کو مال دے دے، تے نالے میں تینو کچھ پہچان دا پیا، تو ہوئی نہیں سے جڑا گنجا ہوندا سے، تے کچھ بھی نہیں سی ہوندا تیرے کول، کچھ بھی نہیں سی ہوندا تیرے کول۔ اگے تینو مطلب سی، ہن مینوں مطلب ہے، اگے تینو ضرورت سی، ہن مینوں ضرورت ہے۔ وہ کہندا کیڑا گنجا ہے، کیڑا گنجا ہے، کیڑے گنجے دی گل پیا کرنا ہے؟ او میں تے شروع تے سونا ہے، شروع تے میں تے جناب فیرن لولی نال لے کے آیا تے جدوں مینوں تے ہر وے تے بڑا خوبصورت ایویں گلاں کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے، پنڈوں شہر گئے، شہروں لاہور گئے، لاہوروں اسلام آباد گئے، تے کو پنڈوں ملن ٹر گیا نا، تے جی میں تواڈے پنڈوں کیڑے پنڈوں ہوئے؟ میں تے پنڈ جمیا ہی نہیں، کیوں تو وائٹ ہاؤس جمیا سے؟ پنڈ ایڈا ہی برا لگن لگ پیا، اپنا ماضی ایڈا ہی برا لگن لگ پیا، اپنی جناب جڑی ہے اے اپنی اوقات ایڈی ہن پوری لگن لگ پئی ہے۔ نا 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 ہج نہ کریے، اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ انہیں آکھا میں گلاں کرنا ہے، میں تے شروع تے بڑا سونا وا، تے مال و دولت بھی شروع تو ہے گائے۔ انہیں آکھا اچھا پائی جویں دا ہے گئے، اللہ تینوں میں دائی کر دے وے، سب کچھ خوش گیا، اتھے ہی آ گیا جتھے پہلے سی۔ اللہ اللہ چلدا چلدا آیا جناب کوڑی دے کول، میں ماڑا وا، میں کمزور ہاں، مینوں ضرورت ہے، کچھ میرے نال بھلا کر، کچھ کھان نو دینا شے، کچھ مینوں جناب خیر خائی کر میری، چند روٹیاں لب جان تے بھول نہ جایا کر ماڑیاں نو، خیال کریا کر ماڑیاں دا۔ اگلے دن میں ایک خبر پہ سندا سا فیس بک تے، اے جناب جڑا سلاب زدگان دا علاقہ ہے، اوتھے ایک بندہ گیا انٹرویو لین واسطے، اور جناب ایک چوپڑی جناب روڈ تے لگی چوپڑی ہے نا، اودے قریب جا گیا، ایک بچی باہر آئی، بچی دے کولوں دا نام پوچھدا، نام دس کے رون لگ پیندی ہے، بچی دیاں اکھاں چوں ہنجو ڈلن لگ پیندے نے، کہندا بیٹا تو رونا دس تینوں کی چاہیدا ہے؟ جو چاہیدا میں تینوں دیاں گا۔ تے جان دیو بچی نے رو کے کیا کیا، جان دیو بچی نے رو کے کیا کیا، وہ سنو جنہ دے گھر دیاں چھابیاں تے پئیاں روٹیاں نولیاں لگ جاندیاں نے، ادھر توجہ کر لین، جنہ دے گھر پہ سالن باسی ہو جاندے نے، ادھر غور کر لین کہ جنہ دیاں مہینے دیاں روٹیاں گھٹ بندیاں نے تے ٹکڑے بہتے بندے نے، ذرا او توجہ کر لین۔ وہ بچی سسکیاں بھر کے کہندی انکل مینوں روٹی چاہیے، مینوں روٹی چاہیے،
بندے روٹی تو ترس دینے رب دی مخلوق روٹی تو ترس دیگے تے تم گل شرلے پہ اڑانا ہے انج نہ کریا کر ماڑیاں دا خیال کریا کر ماڑیاں نال مطلب کوئی نہیں ہے تے مطلب ہے تینوں اجر ملے گا کم کو بیتے نور محمد اللہ صبح تانوں لوگ پوچھن گے او کاڑے تو جڑایا مہمانوں کی دس کے گیا تے تسی کی کہنا ہے کم کو بیتے نور محمد نہ کو بیتے نورا وہ کوئی نہیں یار سجن تے بیلی جد کم ہو جاوے پورا اللہ اللہ یار کو پلا کر کو خیال کر میرا انہیں آکھا کڑا خیال یار تو وہی نہیں سجڑا کوڑی سے تے تیرے کو دائی کچھ نہیں سی نہیں نہیں ایویں تیرے کو غلط فہمی لگ دی گے میں تو شروع تے بڑے سونے جسم نال پیدا آیا تے دولتاں ساریاں میرے ابا و اجداد دیاں اچھا چلو دے جو تو کہنا جویں دا ہے اوویں دا ہی ہو جاویں او پہلی حالت تے ٹر گیا نبی پاک فرماندے نے پھر آ گیا اندے دے کول آ کے کہن لگا یار میں بڑا مارا ہاں بڑا پریشان تے مینوں کچھ ضرورت ہے مینوں تے نال کو مطلب ہے دس نہ کو میرا بھلا کرے گا کہ نہیں تے نالے مینوں یاد آندا ہے تو نہیں جڑا تو نبینا ہاں 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 مینوں اکھاں تو نظر نہیں سی آندا میرے کول کچھ بھی نہیں سی یہ سب کچھ میرے رب دی عطا ہے یہ سجدہ بن جا انجدہ بن جا یہ سب کچھ میرے مالک دا دتا ہویا ہے یہ سب کچھ میرے خالق دی دتی ہوئی عطا ہے نا تینوں کی چاہیدا ہے تو جو چاہیدا لے کے چلا جا یہ سب کچھ رب دا دتا ہویا انہیں آکھا نہیں 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 مینوں کچھ نہیں چاہیدا مینوں کچھ نہیں چاہیدا یہ تے اللہ دی طرفوں توڑے تین بندیاں دی ادمائش ہے تیرے نال دے دو ساتھی ناکام ہو گئے تو اللہ دے ہاں سرخرو ہو گیا حضرات دی وقار کی پتہ لگا مطلب پرست بندے نو نہیں ہونا چاہیدا مطلب دی حد تک ملنا نہیں چاہیدا ایتھے تے لوکاں مثالاں بنا دتیاں نے مطلب ہوے تے گدے نو وی پیو کہنا چاہیدا ہے نا نا یار انج دیاں گلاں نہیں مخلص بن جاؤ مطلب پرست نہ بنو کم کھوے نور محمد نہ کھوے نورا وہ کوئی نہیں یار سجن تے بیلی جد کم ہو جاوے پورا اللہ اللہ میری گھر تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِمْ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وآخر دعوانا الحمد لله